काली ना गोद होवे, शल जगे
جگتے کسے ماندی خالی نہ چلا جگتے کسے ماندی خالی نہ چلا جگتے کسے ماندی نہ گود ہوئے چلا جگتے کسے ماندی خالی نہ گود ہوئے کسے ماں تو لال کوئی پردے سے بچنا ہوئے چلا جگتے کسے ماندی خالی نہ چلا جگتے کسے ماندی جگتے کسے ماندی چلا جگتے کسے ماندی علی ملتی سن صدا جھولا گیا علی ملتی سن صدا چڑھ جھولا گیا مرزانے اسکر دے دل بل ذرا کروے چلا جگتے کسے ماندی خالی نہ ہوئے چلو 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 بچ کھا
کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا یا حسین سار اللہ 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 یا حسین جڑے ویلے مظلوم اچھے کی بیٹے بیٹھ کے فرمایا ہے میں غریبا تڑپیے میری سین بیٹھ کے گھر والا صندوق کھولیا سامنے ویکھے تیر کمان تے دید پئی اپنے آپ نو آدھی پتہ ہی آج لگا ہے بابے داد اچھ کیوں دیتا تیر کمان چاہ کے نو علی دی خیمے دے بوئے تے آئیے فضا کلمار کہا دیئے علی دی بھی اجڑن تو پہلے اجڑ گئی ہیں رباب دے ہاتھ تیر کمان آگئے تڑپیے میری سین خیمے میں رباب دے بوئے تے آگیا دیئے بھرجائی تیر نہ چلا بھرجائی تیر نہ چلا ہو چکیا لے ہوں جب نے تری دیوار فرمایا بھرجائی تیر نہ چلا رباب دے ہاتھ جو تیر کمان مٹی تے جھڑے ہیں ایک پاسے منہ کر کے آدھی ہے میں نو تو بار بار آٹھ لے تیر نہ چلا ایک کاری بھیران ہویا آٹھ غریب نہ صدا اور ایک توڑے خاندان چیزے غریب صدا ہے اور ایک زمانے دا سردار پیادہ میں غریب ہاں اور ایک جبریل دے پرانہ سوار پیادہ میں غریب ہاں تڑپیے میری سین تیرو کیا دیئے آج پیکا پھان نکلاون دے تے مجبور نہ کر دکھیا کو صف 500 تیر اندازہ دی گئی میرے غریب پھرا انا نپرا بسم اللہ کرا صف 500 تیر اندازہ دی وہ گیا میرے غریب انا صدقے پیشانی ویچ تے میرے سامنے صاحب حیاء کو بے ساتھ تڑے کہ بکیے دو کی تیاد حسین نے اما میرے پتر مارے گئے میں کلا رہ گیا اما میرے بھرا مارے گئے میں کلا رہ گیا هذه ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزاق توبا وتمتعه فيها طويلا يربى محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد درود سارے حضرات باجمان پڑھیں
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نفر قلوبنا ببلاء العلیم وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملأ قلوبنا بذکر العلی او ابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی الصلاة والسلام علی زوجة العلی وبنات العلی وأولاد العلی ونسار العلی وشیت العلی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع درود باجمات پڑھیے عزیزان محترم موالیان حیدر کرام عزادران سید الشہداء آل محمد کا کریم خالق میری اور آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ لیے ہمیشہ فی قبولیت عطا فرمائے یقیناً جو دعائیں نبی زادے کی صف ماتم پہ کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے میں دعا گو محمد و آل محمد کا کریم اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات نبی زادے کی صف ماتم پہ تشریف فرمائے مولا ان سب کو ان کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہمارے وارث حقیقی منتقم آل اللہ رب العرض خلیفۃ الرحمن بقیت اللہ کلمت اللہ لسان اللہ وجہ اللہ عین اللہ آیت اللہ صدر اللہ جنب اللہ زمانے کے امام کا ظہور جلد ہو ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک دفعہ بلند ترین سلامات ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے محمد اور عبد محمد اب بچے میرے سامنے ہیں میرے بچوں اگر کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بولنا ہے کیونکہ ذکر علی میں زبان وہی بولتی ہے جس زبان کو علی خود پسند فرماتے ہیں محمد اور عبد محمد کائنات میں کبھی بھی میرے آقا محمد کا پتہ نہ چلتا اگر علی عبدیت کو قبول نہ کرتا سمجھ آ رہی ہے کائنات میں کبھی بھی محمد کا پتہ نہ چلتا اگر علی بادشاہ عبدیت کو قبول نہ کرتا کیونکہ علی کی عبدیت ہی اس کی ربوبیت کو جنم دیتی ہے اس لیے نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد حدیث علمی دہشت گردی کی وجہ سے یہاں تک پڑھی جاتی ہے حدیث اتنی نہیں حدیث آگے بھی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا اولنا علی وآوسطنا علی وآخرنا علی
मौलाना अली। साहिल बोल पड़ा, तेरे साथी की इमाम से पूछा, मौला जब सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं, फिर मोहम्मद का तकरार क्यों है, अली का तकरार क्यों नहीं? तेरा साथी की इमाम फरमाता है, दुनिया से एक अली नहीं बर्दाश्त होता, 14 कैसे बर्दाश्त? एक अली बर्दाश्त नहीं। तो जो है ना मदीने के लोग काफर मुशरिक रल के आगे मिल के नबियों के सुल्तान की बारगाह में, कुछ चेहरे मुझे मिले हैं, मैं बात करता जाऊं, वो ना ये ना समझेगा दीदी बात करनी भूल गया है, मेरी मजबूरी है, अब क्या करूं, जुगनी पढ़ना मेरी फितरत में ना थी मगर पढ़ रहा हूं। बोला आपको सलामत रखिए। मिलके कफार मुशरिकीन मक्का मेरे आका की बारगाह में का यतीम अब्दुल्ला आज से लड़ाई बंद, मेरे तो जो है जी, आज से लड़ाई बंद, जंग बंद, दुश्मनी खत्म। अच्छा कैसे? फरमाया सीधी सादी बात है, जहां हम इतने बुतों को मान रहे हैं, तू भी अल्लाह का कोई बुत बना दे, हम उसे भी मानेंगे, उसके आगे भी सजदा करेंगे। मेरे आका फरमाते, अल्लाह तेरे मुंह थोड़े, अल्लाह कोई जिस्म रखता है, अल्लाह की कोई तस्वीर है कि मैं उसका बुत बनाऊं, मैं किस शक्ल का बनाऊं? उसने कहा क्यों नहीं बना सकता? थे काफिर मुशरिक, जिंदा लोगों के लिए गदीरी की बात होती है, मुर्दों से मेरा खिताब नहीं है। कहते क्यों नहीं बना सकते? मुस्तफा फरमाते किस शक्ल पे बनाऊं? कहा तेरा भाई अली जो है, हाय हाय, थे मुशरिक, उन्हें भी नजर आता है अली वजहुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, कभी भी मेरे आका का पता न चलता। अगर अली की अब्दियत जाहिर न हो, बड़ी तवज्जो, कुरान पढ़िए, कोई अच्छे घर की खातून हो, वो अपने बच्चे को नहला धहला कर जब बाहर भेजती है ना, तो वो कहती है बेटा फलां बच्चों के साथ नहीं खेलना, फलां बच्चों के साथ खेलना तेरी पस्ती है। क्या बोला? पस्ती है, फलां बच्चों के साथ खेलना। पढ़िए कुरान, अल्लाह हजरत नूह से कह रहा है, ऐ नूह, हजरत नूह ने अपने बेटे की सिफारिश की ना, तो अल्लाह ने क्या, लम तकुन जाहिलीना, ऐ नूह जाहिलीन जैसा ना बनना। अल्लाह करे किसे समझ आ जाए मेरी बात, नूह जाहिलीन जैसा ना बनना, यानी नूह अगर तू अपनी बस्ती से नीचे आया तो तू जाहिलीन से हो जाएगा। और मेरे खामोश दोस्तों, फिर कुरान पढ़िएगा, सूरा हूद को पढ़िएगा, तेरे नबी से अल्लाह कह रहा है, मेरा हबीब लम तकुन का साहिब हूद, मेरा हबीब नाना तू मछली वाले नबी जैसा ना बनना। समझ नहीं रहे यार, कहाँ चला जाऊं? भाई नूह जाहिलीन में बैठे तो उसकी बस्ती है, मोहम्मद नबियों में आए, मोहम्मद नबियों में आए तो उसकी बस्ती है। इसका मतलब है अल्लाह की गैरत नहीं गवारा करती तो मोहम्मद किसी जैसा हो। कहा क्या करूं, मेरी मजबूरी है, आप मुझे ट्रेन बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। बड़ी बातों मैं मौजूद पढ़ने का आती हूँ, बड़ी बातों। और अल्लाह कहता मोहम्मद किसी जैसा नहीं। मैंने कुरान पढ़ा, सूरह आले इमरान पढ़ी,
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کہتا مکے کے مومنین پہ میرا بڑا احسان ہے کہ میں نے ان میں ان جیسا نبی بھیجا. آپ کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ. جیو محمد کسی نبی جیسا نہیں. میں نے قرآن پڑھا سورہ آل عمران، یہ مکی سورہ ہے. اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب تجھ سے بھی پہلے مکہ میں مومن موجود تھے. ہم نے ان مومنین پہ احسان کیا ہے کہ تم کو بھیجا انہی جیسا. نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ اور بھائی جب میرا نبی آیا میرے آقا سے پہلے کچھ مومن تھے. تیرے ساتھی کی امام سے سائل نے پوچھا مولا مومن تو نبی کا کلمہ پڑھ کے بڑھتا ہے، یہ کون مومن ہے جو محمد سے پہلے تھے؟ فرمایا ایک ابو طالب ہے. بی بی کا مولا اپنے سلامت ہو، مالک اپنے سلامت ہو. میں نے قرآن کی آیت میں نے قرآن کی آیت پڑھی، روایت نہیں پڑھی. اگر شک ہو قرآن میں پہ لے آؤ، میں ابھی دکھاؤں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور مکہ کے مومنین پہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ تم جیسا اور جو نبیوں جیسا برداشت نہیں کرتا وہ کہتا ابو طالب محمد تو جیسا. مومنین کو بہت بن کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی گل ایمان. اور آگے بھی کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، کل ایمان کا بابا ہے. اللہ نے تو کہہ دیا ابو طالب محمد تو جیسا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ابو طالب بھی محمد کو اپنے جیسا کہتا ہے. نہیں بابا نا اب تو خاموش ہے. جاؤ تاریخ پڑھو، تاریخ کے سینے میں ابو طالب کے شریف عالم کے یہ جملے ملیں گے. جب علی کی آمد ہوئی کعبے کا طواف کرتے ہوئے، یہ نہیں پتا اب کعبہ علی کی ماں کے طواف میں تھا یا علی کی ماں کعبے کے طواف میں تھی. بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مومنۃ بک و مومنۃ برسولک و مومنۃ بولیک و مومنۃ بکتابک. اے اللہ میں پکی مومنہ ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ولی پہ ایمان رکھتی ہوں. اور جتنی کتابیں تم نے نازل کی اس پر ایمان رکھتی. اگر مجھے پہ یقین نہیں ہے تو نبی سے پہلے حضور سے پہلے مومن لے آ، مگر لانا شرط پہ ان کا ایمان ثابت کر سکے میں ان کو مان لوں گا. اور جب تک نہ لا سکے پھر انہی پہ گزارا کرنا پڑے. کون؟ ابو طالب، شہزادی ملکۃ العرب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی فاطمہ بنت اسد. یہ میرے حضور سے پہلے مومن تھے. نہیں سمجھے؟ چلے میں اپنی زبان سے نہیں، جملہ میرا نہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق صاحب کا ہے. وہ فرماتے ہیں عرب میں، پورے عرب میں جس نوکر کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا میں آنکھ بند کر کے دیکھ لیتا تھا یہ بی بی خدیجہ کا نوکر ہے. آپ جیے آپ کی خیر ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. کم ظرف لوگ صاحب تحقیق بن گئے، میرا جلدی ذرا. ظرف لوگ صاحب تحقیق بن گئے، خود آپ اپنے ذہنوں کی تصدیق بن گئے اور اس ذہنوں کے
او آپ اترا دے آئے جوان اے سونے او میرے چند مکنا انج نہیں کری ایسے نہیں بیٹا بات تحقیقی کرنی چاہیے اتنی اچھی روایت بیان کی ہے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ حیدری جو بندہ اچھی بات کرے اسے اچھی ہی کہا کرے تو جو تو کھڑا ہو کر بھی مجھے پاک منبر کی قسم ہے ام المومنین بی بی خدیجہ کو سلام کرے حق ادا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرے قد کے برابر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے قد کے برابر ہر روز بی بی سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتی اور عرب کے بھوکوں کو کہتی آؤ میرے حبیب کا کلمہ پڑھتے جاؤ جھولیاں بھر کے لیتے جاؤ نہیں ابھی جملہ آ گیا ہے آؤ کلمہ پڑھتے جاؤ جھولیاں بھر کے ہیرے جوہرات سونا چاندی لیتے جاؤ میں اپنی عزتیں قربان کروں حسنین کی پاک نانی کی لڑائی پہ کائنات کی اتنی عزتوں والی بی بی جسے محمد کوارا ملا ہے بی بی کہتی ہے صبح حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہر روز میرے قد کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات بی بی ڈھیر لگا دیتی عرب کے بھوکوں کو مسکینوں کو جو کبھی بھی بھوک سے سیر نہ ہو سکے ان بھوکوں کو بلاتی کہ آؤ میں کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کے جملے ہیں جب مغرب کا وقت ہوتا محمد مصطفیٰ سارا خزانہ لٹا کے چادر چھاڑ کے جب رخ موڑتے بی بی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حسنین کی پاک اماں سر سے چادر اتارتی محبت کی للین صاف کر کے کہتی مولا شکریہ کس بات کا یہ جو صبح کے وقت آپ کی زیارت کی ہے نا یہ سارا صدقہ اصلا ہے مومنین کو بہت بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علی کو ایمان یہ ہے میرے آقا سے پہلے کے مومن جہاں مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا کبھی میرے آقا نے کہا ہو یا علی کلمہ پڑھ لیجئے ہے نا بی بی خدیجہ سے کہا ہو بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہو اللہ کہتا محمد تجھ جیسا آئیے دیکھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے بہت بات بڑی بات کرنے لگا دعوت ذوالہ شیرہ بڑی توجہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے حبیب اپنے قربت داروں کو اسلام کی دعوت دو اسلام کی دعوت دو کس کو دو قربت داروں اسلام کی دعوت دو اچھا کہا یعنی جی مولا کہا دعوت کا اہتمام کرو یہاں پہ مجلس ہوئی اشتہار بنا مجلس کہاں ہوگی حجویری ٹاؤن قصر معصومہ بھئی اسلام کا پہلا جلسہ ہے تو یہ کہاں ہوگا کیا کعبے میں ہوگا کہا نہیں ابو طالب کے گھر ہوگا زندہ بندوں سے میری بات ہے جو اپنے ضمیر کی طرح جاگ رہے ہیں اور میرے خاموش دوستو کعبہ بھی تو مکہ میں تھا نا اسلام کا پہلا جلسہ ہے کس کے گھر ہوگا کہا جی ابو طالب کے گھر ہوگا میں نے تمام مفتیان اسلام سے پوچھا توحید کا پہلا جلسہ ہے
یہ اللہ کے اپنے گھر میں کیوں نہیں، ابو طالب کے گھر کیوں؟ جب مکہ میں اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں، ابو طالب کے گھر کیوں نہیں؟ تو مفتیان دین نے بڑے سادہ سا جواب دیا، بڑی مجبوری ہے، اسلام کا جلسہ کعبے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے کہا پھر اتنا بات، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر نہیں تھے۔ رحمان کے گھر تھے، عمران کے گھر دعوت ہوئی، لنگر ہوا، آئے 40 کافر مل کے محمد سمجھانے لگو عبد محمد کے ذریعے، 40 کافر لنگر کھایا، جب سرکار تقریر فرمانے لگے تو ایک اٹھا، جہالت کا باپ، کہا چلو تقریر نہیں سنی، اور وہ سب کو اٹھا کے لے گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر لنگر کھایا، پھر سرکار تقریر کے لیے اٹھے تو پھر کہا چلو تقریر نہیں سننی۔ جیسے جانے لگا نا تو حضرت ابو طالب اٹھا، کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، لنگر کل پھر ہوگا، آئے آئے آئے، لنگر کل پھر ہوگا۔ پھر لنگر بنا کہ کون بنا رہا ہے؟ ابو طالب۔ لنگر بنا، کھایا، پھر حسب عادت پھر اٹھا، کہا اٹھا تقریر میں سن۔ کیا حضرت عمران اٹھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اس کو یا ہمارا بیٹھ جا گدے، اور دوسرے ہاتھ سے 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھی کو اٹھایا، کم کم یا سیدی یا مولا یا بلغ ما انزلا، اے میرے سید، اے میرے سردار۔ اللہ کہتا ابو طالب محمد تو جیسا، ابو طالب کہتا ہے اٹھ اٹھ اے میرے مولا، اے میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار۔ عرب کے اس وحشی ماحول میں چاچا اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، سردار نہیں کہتا۔ ابو طالب کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اے حضرت عمران تو نے 40 کافروں میں میرے حبیب کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ کہوں گا۔ علی حضرت محمد علی محمد بلند سلام۔ اللہ کہتا ہے محمد مومنین جیسا، وہ کہتے یہ تو ہمارا مولا ہے۔ کل بھی میں نے بولا تھا مصطفیٰ بہت شفاف توحیدی آئینہ ہے، اور جب بندہ آئینے کے روبرو ہوتا ہے نا تو پھر خود کو خود بندہ نظر آتا ہے۔ جیسے میرا مولا ابھی مصطفیٰ جیسے آئینے کے سامنے ہوتے، خود کو خود دیکھتے، پھر جھک کے کہتے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا عبد ہوں۔ اللہ کہتا ہے محمد ان جیسا، یہ کہتے ہم تو محمد کے عبد ہیں، ابو طالب عبد، اور یہ کیسے محمد ہے؟ بڑی توجہ ہو۔ اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے محمد۔ جب یہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو یہ کون نہیں کہتے، بس یہ دیکھتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔
मासूम फरमाते हैं नाहनो मशीयतुल्लाह, नाहनो इरादतुल्लाह, नाहनो सिफातुल्लाह। हम है अल्लाह की मशीयत, हम है अल्लाह का इरादा, हम है अल्लाह की सिफात। दोनों पढ़िएगा। हसन के सामने वो बंदा आया था और उसने मौला के खुतबे पे शक किया था। जब हसन अमीर फरमा रहे थे मैं अगर हसन चाहूं मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, शाम को अराब कर दूं, रात को शाम कर दूं, तो क्या जो जिसने एतराज किया था क्या मेरे मौला ने कहा था कौन? नहीं, यूं वो उठा, उसने कहा हसन ये तुम क्या कैसे कर सकते हो? फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर मर्दों में तेरा क्या काम है? औरत ना थी बन गई, जल्दी से अपने आप को देखा, मर्दों के मजमे से भागी। एक बंदा उठा, उसने कहा शहजादे तू करीम इब्ने करीम है, सखी है, इस पे रहम कर। फरमाया जरूर करूंगा, अभी 5 बच्चे पैदा हो लेने दे। बड़ी तवज्जो का दाल, मिंबर से ऐसी बातें कही नहीं जा सकती। इसने 5 बच्चे पैदा किए, वो सारे बच्चे न मर्द थे न औरत। कहा हसन ये क्या? फरमाया अली के दुश्मन की सजा है, जो अली से दुश्मनी करे दाढ़ी भी हो तो दाढ़ी वाली औरत होती है। कभी भी यह अब्द है, मोहम्मद ने कहा। हमने मिंबरों से अली पढ़ाई इसलिए है कि बंदों को मोहम्मद मोहम्मद कहने की तमीज आ जाए। कभी अली ने कुन कहा हो? नहीं कहा। मकामे अदल लगा हुआ था, मिंबर पे थे मेरे अमीर, माले गनीमत तकसीम हो रहा था। अली फरमाते जा रहे थे इसे इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। सबको माल तकसीम हो रहा था। या एक खारजी उठा, उसने कहा या अली आपने अदल नहीं किया, आपने अदल नहीं किया। मौला ने कुछ नहीं कहा, फरमाया निकलो कुत्ते। कुत्ता कहना था जब वो बन गया। ना अली ने दरूद पढ़ा, ना सलाम पढ़ा, ना तस्बीह पढ़ी, ना अल्लाह से मदद मांगी, बस इतना कहा निकल कुत्ते। अब कुत्ता बन गया। अब कुत्ते को मस्जिद में कौन रोकेगा? सब सहाबा ने जूती उठाई और उसे मारा। वो भागा, गली में गया। अब किसी गली में नया कुत्ता आ जाए तो फिर कुत्ते ही नहीं छोड़ते। किसी कुत्ते मोहल्ले के कुत्तों ने, किसी ने उसका कान फाड़ा, किसी ने टांग चबाई और भागा अपने घर को रानी। पीछे सहाबा का मजमा कि देखिए अली के बेटे हसन के दुश्मन के साथ क्या होता है। यूं अली का दुश्मन अली के अदल का इनकार करके कुत्ता बन के भागता जा रहा था। अपने घर गया, अपनी मसनद पे जाके बैठ गया। बीवी ने कहा मेरे शौहर की मसनद पे ये कुत्ता कौन बैठा है? उसने जूता उठाया मारने के लिए। या सहाबी आगे बढ़े, कहा बीबी इसे न मारना, ये कुत्ता नहीं है, तेरा शौहर है। कहती मेरा शौहर और कुत्ता यकीनन मेरे इमाम अली को भगाएगा। और मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। करीम हुसैन फरमाता है
ہے جس مومن کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ میرے اللہ کو اصغر کا واسطہ دے. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، تیرا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں منت کرتا ہوں. میں نے اس شہزادے کا درد پڑھنا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہونا تو 2 لمحے کے لیے زمین پہ سلا دے. نہیں معلوم اصغر کی پاک اماں تیرے پہلو میں بیٹھے. بیٹوں کے کیا درد ہے یہ ماں بہنوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جب وہ اجڑ گیا نا، ایک جملہ پڑھنا ہے میں نے شہزادے کے مصیبت کا. سارا سال آپ شہادت پڑھتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں، درد کی وہی داستان ہے، گنے چنے الفاظ ہیں. جب اجڑ گیا نا 10 محرم کو سیدہ کا گھر، 11 کا دن گزرا، 12 محرم کا دن گزرا، 13 محرم کو ایک قافلہ ہندوستان سے آیا. اس قافلے کا سردار عنبر اور کستوری کا تاجر تھا. جیسے وہ کربلا کے قریب سے گزرا اسے ایسی خوشبو سونگنے کو ملی. اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے یار دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جس کو میں نے بیچا نہ ہو، جس کو میں نے خریدا نہ ہو. یہ خوشبو کوئی دنیا کی نہیں لگتی، یہ کوئی عرشی خوشبو ہے. دیکھو یہ کہاں سے آ رہی ہے. عزاداروں رونے والوں تیاری کر، میں ماتم کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج رباب کی جھولی اجڑی ہے اور جنازے وہی اچھے ہوتے ہیں جس پہ بہنیں بہن کرنے والی ہو، مائیں گھریا کرنے والی ہو. یہ وہ غریب کی بہنیں ہیں جسے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا. سیدہ کی حسرت ہے رونا، جب بھائی کی لاش سے گزری ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میرا اپنا مقدر. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. وہ خوشبو کے طاقم میں کربلا میں گئے. جیسے مقتل میں دیکھا عزاداروں عجیب منظر تھا. کہیں پہ کٹا ہوا بازو پڑا ہوا ہے، کہیں پہ گوشت پڑا ہوا ہے، کہیں پہ سر پڑا ہوا ہے، کہیں پہ جسم کٹے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کے کہتے ہو یار اجڑ گئے، یہاں تو کوئی نبی قتل ہو گیا یا کسی نبی کا خاندان. شرم کر کے نہ رو یار، جسے رونا نہ بھی آئے نا وہ سر جھکا کے ہائے حسین ضرور کرے. نبیوں کا سلطان پرسہ لینے آ گیا ہے، بقیہ سے تیری پاک بی بی پرسہ لینے آئی ہے. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. ہائے ضرور کر یار. نوجوان کی ہائے جب کوئی مصائب پڑا جائے اور مومن روتا ہے نا، 3 بیبیاں مجلس میں آ جاتی ہے. ایک بی بی جس کی ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک بی بی جس کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں، کان پھٹے ہوئے ہیں، کانوں سے لہو جاری ہے. جب کوئی مومن یا مومنہ روتی ہے نا، اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتے ہے اماں یہ جو رو رہے ہیں کیا بابا حسین کے رشتے دار ہیں؟ شرم نہ کر یار، شرم نہ کر، تیرے مذہب میں تم جائز ہے. بی بی کہتی نہیں معصومہ، یہ تیرے بابا کے رشتے دار نہیں، تیرے بابا کے حبدار ہیں. اس وقت بی بی کہتی اماں یہ جو رو رہے ہیں اسی لیے کسی نے ان کو پتھر کیوں نہیں مارے، نیزے کیوں نہیں مارے، تماچے کیوں نہیں مارے؟ سیدہ کہتی معصومہ تیرے پاپا کو رونا کوئی جرم نہیں ہے کہ رونے والوں کو کوئی پتھر مارے، کوئی تازیانے مارے، کوئی تماچے مارے. کیا بی بی مجھے حسین کا واسطہ، میں جب بھی حسین کو روتی تھی کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانے، کوئی
ضرور کر. یہ غریبوں کے اجڑے گھر کی داستان ہے. یہ مجلس مذاق نہیں ہے. غریب کے اجڑے گھر کی داستان ہے. عزاداروں کو خوشبو کا تعاقب کرتا ہوا جب مقتل میں آیا، دیکھا کہیں پہ گوشت کے ٹکڑے، کہیں پہ بازو، کہیں پہ سر. کہتا ہو یار یہ کوئی لاوارث ہے، یہ کوئی نبی یا اس کا خاندان قتل ہو گیا ہے. قریب تھا کہ وہ دفناتے یا بنی اسد کے لوگ آئے. کہا خبردار ہم وارث آ گئے ہیں. وہ رو کے کہتا اگر تم وارث تھے تو ان کو کس نے مارا؟ قریب تھا. دونوں قبیلے والے آپس میں لڑتے، جنگ ہوتی. یا زنجیروں کی آواز آئی. دیکھا کون؟ خون رونے والا سجاد. اور ان کا وارث میں سجاد آ گیا ہوں. ان کا میں وارث آ گیا. لڑو نا. میرا اکبر مارا گیا، میرا غازی مارا گیا، اور میرا قاسم مارا گیا، اور میرا بچہ کوئی نہیں ہے. آقا دربندی کہتے ہیں اس کستوری کے تاجر کو امام نے کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. کہ سب سے پہلے اس کو دفنانا ہے جس کا سر نہیں ہے. میرے بابا حسین غریب کو دفنانا ہے. عزاداروں اس نے قبر کھودنا شروع کی. قبر کھودنا شروع کی. جیسے قبر کھود رہے تھے اچانک ان قبیلے والوں کی چیخیں بلند ہوئی. سجاد رو کے کہتا تم کیوں روتے ہو؟ باپ تو مجھ غریب کا مارا گیا. کہا مولا پہلے ایک مسئلہ بتا پھر تیرے بابا کو دفن کریں گے. سجاد نے کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا مولا جب تیرے بابا کو دفنانے لگتے ہیں تیرے بابا کے سینے پر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. ماتم کر یار ماتم. تیرے مذہب میں ماتم جیسے ماتم کر. ماتم. مولا تیرے بابے حسین کے سینے پہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. مولا کیا حکم ہے؟ اس کو جدا کر دے یا ساتھ دفن کرنا ہے؟ تیرا امام رو کے فرماتا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے میرا بھیا علی اصغر. جب شام غریبا لاشوں کی پمالی ہوئی میری ماں نے کہا حسین